کہ جی میں اس کے میرے باپ یہ ہے اور میں وہ ہوں اور میں آپ مجھے جانتے نہیں, تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ والی چیز کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ تعلیم ہم حاصل کریں پھر بھی. ایک تو یہ کہ ہمارے جو یہ اسکولس یا کالجز ہیں یہ آئی لینڈ نہیں ہیں, یہ مررس ہیں, عکس دے رہے ہیں سوسائٹی کا. صحیح. سوسائٹی میں یہ چیز نہیں رہی, والدین کے ساتھ بھی, تایا کے ساتھ, چچا کے ساتھ, ماموں کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ غلبہ پھر وہی مغرب کا آ گیا. دیکھ رہے ہیں بہت سارے پروگرام وہاں, تو آپ کو معلوم ہے, مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ ٹیچر کا نام اگر تھامس براؤن ہے تو کوئی ٹیچر, کوئی بھی اسٹوڈنٹ مسٹر براؤن انہیں نہیں کہے گا, تھامس کہنا پسند کرے گا. تھامس, آئی ڈونٹ ایگری ود یو. نو, اوکے, you explain the things in that way, but I do have my own opinion. They are saying this thing. لیکن ہمارے یہاں ایسا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تہذیبی دائرے سے باہر آ رہے ہیں. اب وہ ریپلیکیٹ کرنے کے بعد یہ والی بات آپ کی جو اس وقت ہمارے یہاں سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ سے اجازت چاہوں گا ایک بات کہنے کی, وہ یہ کہ ٹیچر کی ٹیچنگ کا فیصلہ کرنے والا بہترین جج اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹیچر سنسیئرلی پڑھا رہا ہے اور واقعی ہمیں کچھ دے رہا ہے, تو اس کی تکریم تعظیم اس کی روح میں رچ بس جاتی ہے. صحیح. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ وقت ضائع کر رہا ہے, ٹال رہا ہے, اس نے بھی اسی طرح 4 کتابیں پڑھنے کے بعد, نوٹس تیار کرنے کے بعد ہمیں لکھوا دیے ہیں, تو وہ پھر انہیں بھی اتنی ہی بات دیتے ہیں. ماضی کا ٹیچر اپنے اندر مضمون کو اتار کے اور پھر وہ طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش. سب سے پہلی بات اپنی یہ کی تھی. بالکل بالکل. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. حیدرآباد ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب حیدرآباد سے آپ نے کال کیا. السلام علیکم. جی بڑی نوازش. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میری گزارش تھی انوار احمد رئیس صاحب سے. جی. اور ان کو کہنا یہ تھا خدا مخلوط تعلیمی نظام کچھ کیجیے. حکومت بات اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہی ہے. اچھا. البتہ کچھ تنظیمیں, تحریکیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں اور ان کے مطالبات میں بھی ہے. گورنمنٹ بالکل کچھ نہیں کر رہی. ہم یہ چاہتے ہیں مخلوط تعلیمی نظام سے کچھ ایسا کریں کہ یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج ہو جائے. اچھا, ان کا غالباً سوال ایک تو یہ تھا, مجھے ان کے سوال کی صحیح سمجھ نہیں آئی. 2 باتیں ملی ہوئی تھیں, لیکن ذرا سے دونوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو شاید مخلوط تعلیم کا, اور دوسری انہوں نے یکساں تعلیم کی بھی بات کی ہے. تو 2 چیزیں ہیں. مخلوط میں تو جنڈر آ جاتے. صحیح. اور جہاں تک جنڈر کا تعلق ہے, یہ طے ہے کہ ایک خاص لیول یعنی پرائمری تک اگر مخلوط ہو تو کوئی حرج نہیں, اور اس کے بعد یونیورسٹی لیول پر مخلوط ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ وہاں خاصی فہم آ جاتی ہے دونوں کو, لڑکے لڑکی کو, اپنا اچھا برا سمجھنے کے لیے. اور نچلی لیول پر اس کی ضرورت نہیں. لیکن درمیان کی جو ہے وہاں کالج لیول جو ہے یا ہائی اسکول لیول ہے, مڈل اسکول سے اوپر کا لیول ہے, 6 سے لے کے اور 12ویں تک کی لیول یا 14ویں یعنی گریجویشن تک کا لیول جو ہے, اس میں ہمارے یہاں سیگریگیشن ہے. بوائز کالجز ہیں, گرلس کالجز ہیں, اور اسی طرح اسکولس بھی الگ الگ ہیں. کہیں کہیں پرائیویٹ اسکول میں مکس صورتحال ہے. تو اگین یہ والدین پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس مکسنگ کو, اور کتنی نظر رکھ سکتے ہیں اس مکسنگ کے باوجود سیگریگیشن کو. اور دوسری بات یکساں تعلیم والی بات جو انہوں نے کی, تو یقیناً اس کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ کام صوبوں کو دے دیا گیا ہے. پہلے کریکولم ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام مرکز کا تھا, ٹھیک ہے, پالیسی سازی کا, اور امپلیمنٹیشن کا کام صوبوں کا تھا. تو ان کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ جی آپ نے ڈیزائن کر دیا, یہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل نہیں. اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ کام ان کا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ آج ہی ہماری ایک کریکولم ڈیولپمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہم نے تھوڑا سا چاک آؤٹ کیا ہے کام. اللہ نے چاہا تو جلد ہی ایک اچھے تبدیلی کے عمل سے گزرنے کی توقع کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہو چکا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انوار صاحب کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ بتا چکی ہوں, لیکن اب تھوڑی سی باتیں ہوں گی ہٹ کر, لیکن ایوننگ لاؤنج میں بریک کے بعد.
वेलकम बैक। अना तो आपके साथ है और अनवार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आमिर साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं और आमिर साहब से थोड़ी सी गपशप करते हैं और ये जो सब कुछ पूछेंगे ना, जिन शख्सियत से हम आज बात कर रहे थे, इन्हीं के बारे में मालूम करेंगे। अनवार साहब से इजाज़त में लूँ कि हम आमिर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने मेहमान गिरामी को भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब। और साथ साथ अपने तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। और जैसा कि अपने मेहमान से मैंने प्रोग्राम के दरमियान ही पूछ लिया था कि आपको हाथ दिखाने में कोई एतराज़ तो नहीं, तो इन्होंने कहा अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं हाथ दिखाऊंगा। तो मैंने उस पर जवाब दिया था कि ज़हे नसीब उस्तादों के आज भी अगर हाथ लगते हैं हमें तो ये हमारी खुशकिस्मती हो। तो अब बताइए कि अभी तक हमारी कोई इस बारे में बात नहीं हो सकी कि मैं इनसे जानती इनका मूड किस तरह का है। और एक उस्ताद और जो एक तालीम से जुड़ी हुई शख्सियत होती है ना, तो वो हमेशा बड़ा रिजर्व और दूसरों के सामने उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी होती है, लेकिन माशाल्लाह इतने हाजिर जवाब हैं, हर जवाब इनके पास। और साथ साथ एक जो हमारा ब्रेक टाइम होता है ना, तो एक मज़ा वाली कैफियत भी, मतलब हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम भी बड़ा एंजॉय कर रही है। तो प्लीज़ अनवार साहब, अगर आप आमिर साहब को अपना हाथ सीधा हाथ इनायत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जब तक हम एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। नक नक, यहाँ कोई भी नहीं है। चलेगी जी, लाइन ड्रॉप होगी। तो अच्छा, आमिर साहब बड़े गौर से देख रहे हैं। इल्मी इल्म है, मैं भी बता देती हूँ, बगैर देखे बता देती हूँ। नहीं मतलब इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। क्या बातें बताने वाले हैं आप? जिस तरह से आपके चेहरे के तासुरात हैं ना, वो बड़ा मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ उनको, ये कुछ पता चलेगा अभी। इनके हाथ में जो बड़ी बड़ी अहम चीज़ें मौजूद हैं जी। एक तो ये कि इंसान अपनी जो स्टूडेंट लाइफ होती है या क्वालिफिकेशन कह लें आप, फॉर्मल क्वालिफिकेशन जो होती है, वो तो खैर माशाल्लाह हाथ में मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ब्रेन इनका अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है। और एक दफ़ा कोई सब्जेक्ट या कोई चीज़ इनकी नज़र से गुजर जाए तो वो अगर ये चाहें तो अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं उसको। आपको पता है, मैं एक बात बताऊँ, इन्होंने एक बात की थी और मुझे लगा था, मैं सिर्फ ये कहूँ कि इन्होंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि जो हम किताब पढ़ रहे होते हैं ना, पूरे अपने अंदर समो लेना। आपने वही बात अभी ये कर दी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनका इल्म जो है ना, वो सिर्फ किताबी इल्म नहीं है। अच्छा। इनके ज़िंदगी के 3 बड़े हादसों ने इनको बहुत ज़्यादा इल्म से नवाजा है। अच्छा। उन हादसों ने इल्म से नवाजा है। और इसके बारे में खुद अनवार साहब भी रोशनी डालेंगे कि वो क्या थे। बहुत ज़्यादा रहमदिल हैं, बहुत ज़्यादा शफीक हैं, लेकिन इनकी शफकत और इनकी रहमदिली पर जब गुस्सा आ जाए तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ओह, जलाल भी बहुत है। अच्छा। हाँ, अच्छा, मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा गुस्से में आ गए। अच्छा, ऐसा है। लेकिन जिस तरह गुस्सा आता है उसी तरह वो ख़त्म भी हो जाता है। अच्छा। यानी दिल में कोई बात नहीं रखते। अगर उस वक्त गुस्सा आया, जो भी शख्स उस वक्त जिन उस वक्त प्यार वो सामने बोल देते कहना हैं। है उसके मुंह पे कहेंगे, साफ दिल, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। ये जो बात अगर उन्होंने इनके मिजाज के खिलाफ उन्होंने की या कोई इल्मी जोहद के अंदर उसने किसी किस्म की ऐसी बात कह दी कि जो काबिल एतराज़ है, तो ये बरमला उसके उस एतराज़ का इजहार भी करेंगे, सामने कह देंगे। कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन कुछ भी तौबा करें, हेजिटेशन नाम को नहीं। अरे वाह। नहीं हो सकता। अभी पूछते हैं इनसे, एक कॉलर को शामिल करूंगी आमिर साहब, ठीक है? फिर अब मजीद बातें भी मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डार्लिंग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो आपने तालीम का पूरा शोबा लाके स्टूडियो में बिठा दिया हमारे लिए। बिल्कुल, देख लीजिए। और माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपको यहाँ देख के बहुत सरद महसूस हुई। वालेकुम सलाम। मुझे आपकी आवाज़ सुनकर इस तरह बात करते हुए खुशी हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जिंदगी दे रखे। माशाल्लाह आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और वाकई हमारा निज़ाम और ये सारा कुछ जैसे आप करवा रहे हैं, ये सब ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि बस कुछ सिस्टम से इंसान कभी बाज़ दफ़ा कहते ना पार्ट उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कभी कभी हमारे जैसे सिस्टम से उतर जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप जैसे लोग अगर मौजूद हैं हमारे साथ, तो मेरा ख्याल है कि कोई कोताही किसी से हो नहीं सकती।
صحیح بات, بالکل انشاءاللہ. بالکل صحیح بات. تھینک یو سو بہت مچ, آپ نے ہمیں کال کی, مجھے بہت اچھا لگا, اور ٹائم بھی ہمارا بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوار صاحب, اتنی ساری جو کالز ہیں نا وہ تو میں لے ہی نہیں سکی ہوں, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ جو ٹاپک کا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ مطلب اچھے طریقے سے اسے ڈیٹیل میں بات کر سکیں. جو کالرز بات نہیں کر سکے, انشاءاللہ کہ دوبارہ انوار صاحب سے میں ضرور ان کا ٹائم لوں گی کہ وہ آئیں اور دوبارہ ہمارے شو میں اپنا ٹائم دیں, تاکہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ابھی تک رہ گیا ہے, ایک خلش سی جو ہے وہ ہم پوچھ سکیں دوبارہ. جی عامر صاحب کچھ اور بتائیے. باتیں یہ ہیں ان کے اندر کہ مزید یہ کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے اور ملنسار طبیعت کے انسان, اور بہت اچھے مہمان نواز ہیں اور بہت فراغ دل ہیں. بہت مہمان نوازی بھی خوب کرتے. آج کو جنت کی طرح گزارو, کل کی دیکھی جائے. ہاں اچھا, تو اب میرا خیال ہے کہ میں بنوار صاحب کی طرف آؤں. غصے کی بات کی تھی انہوں نے, مطلب ایسا غصہ جو آیا اور ختم ہو گیا, یہ ایسا ہے؟ عموماً میں غصہ نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ غصہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب کرتا ہے. صحیح. تو جتنا صرف نظر کریں, جتنا ضبط کریں, اتنا ہی اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بات عامر صاحب چونکہ زیرہ کا آدمی ہے, اور جب ہاتھ کھول دیا تو زندگی کھول دی والی بات ہے نا ان کے سامنے. تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر غیر اصولی بات کوئی ہو نا, میں یہ کہتا ہوں اگر خراب سے خراب چیز بھی ہو گئی ہے سب آرڈینیٹ سے یا کسی سے سرزد, مجھے بتا دو, میں اس کا حل تلاش کروں گا. میں اپنے سب آرڈینیٹ سے کہتا ہوں کسی اور کو تمہیں کچھ نہیں کہنے دوں گا بشرطے کہ تم مجھے بتا دو. لیکن اگر وہ چھپائیں یا غیر اصولی بات ہو اور مجھے کسی اور ذریعے سے معلوم ہو تو پھر مجھے بالکل صحیح فرما رہے ہیں, غصہ آتا ہے. لیکن میں بالکل 100% میں نے کبھی کسی کا ریکارڈ خراب نہیں کیا. صحیح, میں وہیں ختم کر دیتا ہوں, اور یہ انہیں باور کرا دیتا ہوں کہ اس کا اعادہ یا اس کا ریکیپیچولیشن نہ ہو تو مناسب. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ معاف بھی کر دیتے ہیں, تو معاف کرنے کی عادت ہے میں کہ لوگوں کی غلطیاں کہ اگر ایکسکیوزز کچھ چیزیں ہو بھی گئی تو ایکسکیوزز آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں فوراً. میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں. ابھی ایک پروگرام تھا کسی جگہ, وہاں میری نواسا اور 2 پوتیاں, ایک پوتا تو چھوٹا ہے میرا, وہ تھا. یہ بھی میں بتاؤں, مطلب میری نواسی جو ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ وہی ہے عامر صاحب جو میری ہے, اور میرے نانا کی بھی وہی ہے. ارے واہ, غریب بات. اچھا تو ابھی مجھ سے وہ 7th کلاس میں ہے, اور اس نے کمال 18 سپٹمبر جی. تو ابھی اس ٹاک شو میں بچوں سے پوچھا میرے لیے کہ یہ کب کب ڈانٹتے ہیں, بچوں نے کب کب مارتے ہیں, یہ سوال کر لیا تھا. میری نواسی نے کہا کہ آپ مارنے کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کبھی ڈانٹا تک نہیں. اور اس بچی نے آن ایئر یہ بھی کہا کہ میری بات تو چھوڑیے, میری امی کو یعنی میری بیٹی اور میرا بیٹا, ایک بیٹا ہے میرا, ایک بیٹی ہے جی. تو اس نے بتایا کہ ان کو بھی کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, اور یہ ریکارڈ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, کبھی میں نے اپنے بیٹی اور بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یہ کیفیت میری ہے. میں لیکن وہ جانتے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. لیکن اس میں دیکھیں نا کہ اس جگہ پہ یہ چیز ہونی بڑی ضروری ہے کہ ہاتھ نہ لگائیں, لیکن بچوں کو سمجھانے کہ آپ کے اندر وہ خصوصیت ضرور موجود ہونی چاہیے, کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے بغیر مار کے اتنا اچھا سیکھ جائیں اور آپ کے اصولوں کے مطابق بھی چلیں. تو بالکل وہ چیز ماشاءاللہ سے آپ کے اندر موجود ہے. آپ نے بھی اصول پسند ہے. دیکھیں نا, بغیر پٹے اگر میری بیٹی, ایک ہی بیٹی ایک بیٹا, اگر میری بیٹی MBBS کر کے اور سونولوجی میں اسپیشلسٹ بن گئی, اور میرا بیٹا BE کر کے اور پھر ماسٹرز کر کے اور CSS کر کے CSP آفیسر بن گیا ہے, تو پھر اور کیا چیز ہے. ماشاءاللہ, ویری نائس, بہت ہی آپ کی بہترین تربیت, بہترین تربیت. تو وہ آج تو پھر وہ پیرنٹس اسپیشلی میں کہوں گی کہ یہ آج کا پروگرام تو ان کے اوپر جاتا ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو خام کا جی ادھر دیکھا 2 تھپڑ لگا دیے, خام کا کی روک ٹوک, کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آنا اسے اور زیادہ باغی کر دیتے, کہتے ہیں کہ میں یہی کام کروں. تو یہ آج میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو سمجھ جانا چاہیے. اچھا, ٹیچرز کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ ایک سوال یہ کہ ٹیچرز کی نرمی یا سختی, بچوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیچرز میں 2 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک وہ یہ دیکھیں کہ بچہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے, جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہا,